السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہهم النار وهم فیها کالحون الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ اپنے کرنے سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا، اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک، پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تم کو سنائی جاتی تھیں تو تم ان کو جھٹلا دیتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسا کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور رہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔
آج ان کے صبر کا میں نے پھل یہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے 1 دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ ہم وہاں ٹھہرے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ پس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ عزیز بہنوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت المؤمنون جو 18ویں سپارے کی سورت ہے اس کی چند آیات پڑھی ہیں۔ ان آیات کے ترجمے سے آپ کو یہ تو معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس میں اللہ تعالی ہمیں کس حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں، ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، خواہ وہ کوئی پودا ہو، کوئی جانور ہو، کوئی چرند پرند ہو، کوئی کیڑا مکوڑا ہو، کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ سورج جو روز نکلتا ہے، ان سب چیزوں کا اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیا دن جو نکلتا ہے اس کا ایک اینڈ ضرور ہوتا ہے۔ اگر اینڈ نہ ہو تو دوسرا دن کبھی پیدا نہ ہو۔ بہار آتی ہے، پھول لگتے ہیں، سرسبز علاقے ہو جاتے ہیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ وہ بہار خزاں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انسان بھی اسی طرح پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کی زندگی سرسبز ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اور ایک دن اس کی یہ زندگی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس میں سے ہر شخص کو گزرنا ہے، ہر شخص کو۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس پر موت نہ آنی ہو، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو نہ مرنا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر پیدا ہونے والی چیز کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اور یہ سب کچھ صرف اور لوگوں کے ساتھ نہیں، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی اتنا ہی سچا ہے جتنا کسی اور کی موت کا واقعہ سچا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو مرتا دیکھ چکا ہے، اگر دیکھا نہیں تو سن چکا ہے۔ اپنے ہی قریب ترین، عزیز ترین دوست، رشتہ دار دنیا میں آئے اور ہمارے ہاتھوں کے اندر سے چلے گئے۔ ہمارے قریب رہنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہم سے محبتیں کرنے والے، ہمیں بہت کچھ دینے والے آج دنیا میں نہیں ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک نے یہ تجربہ کیا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک دن ہمیں بھی اس تجربے سے گزرنا ہے، ہمیں بھی موت کے منہ سے گزرنا ہے۔ لیکن موت کیا چیز ہے؟ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، وہ اس زندگی کا سوئچ آف ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی میں طلوع ہونے کا نام ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ سورج، جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے یا یہ جانتے ہیں کہ سورج جو ہمارے سامنے سے غروب ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، وہ کہیں بجھ نہیں جاتا، وہ کہیں چھپ نہیں جاتا۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے سے چلا جاتا ہے، دوسری طرف نکل آتا ہے۔ سب جانتے ہیں نا زمین گول ہے، تو ایک طرف سے سورج نکلتا ہے اور دوسری طرف جب غروب ہوتا ہے تو ہمارے علاقے کا غروب ہوتا ہے، جبکہ دوسرے علاقے میں وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے حصے میں رات ہوتی ہے جبکہ دوسرے حصے میں دن چڑھا ہوا ہوتا ہے۔
بالکل اسی طرح انسان کی مثال بھی ایک سورج کی طرح ہے. ہماری زندگی کا سورج جس دن غروب ہونا ہے اس دنیا کے بعد، تو وہ ختم نہیں ہو جانا. مرنا خاتمے کا نام نہیں ہے، مٹ جانے کا نام نہیں ہے. وہ اس دنیا سے غروب ہو کر زمین کے اندر جانے کا نام ہے. لیکن زمین کے اندر جا کر ایک دوسری دنیا نکل آتی ہے، ایک دوسری دنیا میں جا کے طلوع ہو جانے کا نام ہے. انسان کے جو احساسات ہیں، انسان کی جو خوشی اور غم کی حس ہے، مرنے کے ساتھ وہ مر نہیں جاتی، وہ ایک اور چیز کا احساس کرنے لگتی ہے. وہ حس بس دنیا کی جو خوشی اور غم ہے، اس خوشی اور غم کا سوئچ آف ہوتا ہے، لیکن ایک نئی دنیا کی خوشی اور غم کا سوئچ آن ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد ہم دنیا سے تو جاتے ہیں لیکن برزخ میں پہنچ جاتے ہیں، ایک دوسری دنیا میں جا بیٹھتے ہیں جہاں ہمارے یہ کپڑے ہم سے لے لیے جاتے ہیں، یہ کھانا پینا ہمارا چھٹ جاتا ہے، یہ دوست احباب رشتہ دار ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. وہ بالکل پردے کے پیچھے ایک نئی دنیا آ جاتی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو ایک کے بعد ایک مرحلے سے گزرتے چلے جانا ہے. یہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف جانے کا نام ہی موت ہے. اسی کے بارے میں آج کی آیات ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد جس دوسرے کمرے میں ہم نے جا کے بیٹھنا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اب ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں. جب یہ درس ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے نکل کر اس دروازے سے پار ایک اور دنیا میں چلے جاتے ہیں. یہاں کا ماحول کچھ اور ہے، باہر کا ماحول کچھ اور ہے. بالکل اسی طرح ہماری اس دنیا کا ماحول کچھ اور ہے، برزخ کا ماحول کچھ اور ہے. اور پھر اس برزخ کے بعد ایک اور دنیا ہے، حشر کی دنیا، قیامت کی دنیا، اس کا ماحول کچھ اور ہے. اس کے بعد ایک اور کمرے میں جانا ہے جس کا نام جنت یا جہنم ہے. بس وہ پھر آخری منزل ہے جہاں سے انسان کو کہیں اور نہیں جانا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، اگر مارکر ہو تو میں چاہتی ہوں کہ یہاں 4 خانے بنائیں اور پھر میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھاؤں. آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک یہ چیز ہے، دوسری یہ چیز ہے، تیسری یہ ہے، چوتھی چلیں ایک اور کوئی چیز سمجھ لیتے ہیں ہم، یہ ہے. ابھی ہم کہاں ہیں؟ یہاں پر ہیں. اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ یہ دنیا ہے ہماری. اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ ہم نے قبر میں جانا ہے. یہ ہماری قبر سمجھ لیں. پھر یہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا. اس کے بعد اٹھ کے ہم نے اس میں آنا ہے جس کو حشر کا میدان کہتے ہیں. پھر یہاں بھی نہیں بیٹھے رہنا. اس کے بعد اٹھ کے پھر آخری منزل پہ جانا ہے. یہ 4 حصے ہیں ہماری زندگی کے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، البتہ ضرور تم ایک درجے سے دوسرے درجے میں گزرتے چلے جاؤ گے. اس معاملے میں ہم اتنے بے بس ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پر روک کے رکھ نہیں سکتے. اگر ہم اس دنیا میں کسی چیز کو پکڑ کے بیٹھے رہیں نا، چمٹے رہیں، پکڑے رکھیں، تو موت کے ساتھ ہی ہاتھ کھل جاتے ہیں اور سب کچھ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور ہر چیز ہم سے چھڑا لی جاتی ہے. ہمارے یہ ہاتھوں میں پہنا ہوا زیور اتار لیا جاتا ہے، اچھی پوشاکیں اتار لی جاتی ہیں، جو مکان اور جائیدادیں اور بینک بیلنس ہمارے نام ہوتا ہے وہ سب اتر جاتا ہے. ہماری جو ڈگریاں ہوتی ہیں وہ سب پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں اور ہم خالی ہاتھ دنیا کی ہر چیز، مال، اولاد، ڈگریاں اور بڑے بڑے عہدے اور منصب اور رتبے، سب کچھ چھوڑ کے ہم ایک اگلی دنیا میں جا پہنچتے ہیں، دوسری دنیا میں. اور یہاں کوئی چیز وہ نہیں جو اس میں تھی، کوئی ایک چیز بھی وہ نہیں سوائے ہماری جان کے. اب جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو اس دنیا کا مزاج ہی کچھ اور ہے. قبر ہے، تنہائی ہے، اور پاس کیا ہے؟ بس عمل ہے. اندھیرا کمرہ،
तन्हा, रोएं या चीखें या चिल्लाएं या पुकारें, कोई पुकार सुनने वाला नहीं, कोई पास आने वाला नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं, कोई दर्द की दवा देने वाला नहीं, कोई हाल भी नहीं पूछता, कोई कब्र के अंदर झांकता भी नहीं, कोई अपना नहीं, न माल अपना, न बच्चे अपने, न शौहर अपना, सब दुनिया में छोड़ आए, सब ऐशो इशरत कर रहे हैं और हम तन्हा यहाँ पहुंच गए। सारे प्यार के दावे करने वाले पीछे ही रह गए, यहाँ साथ कोई नहीं आया। और पता नहीं ये सफर कितने दिन का है, 1000 साल लगे या 2000 साल लगे, जितना भी है बस अपने आप पर अब सब गुजरना है, किसी ने साथ नहीं देना। हत्ता कि एक दिन सूर फूंक दिया जाएगा और जो ही सूर फूंका जाएगा तो यकायक इस कब्र से उठकर भागते हुए इस हशर के मैदान में पहुंच जाएंगे, अगली मंजिल पे आ जाएंगे, जमीन के पेट से निकलकर जमीन की पीठ पे आ जाएंगे। فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونک دیا جائے گا کوئی رشتہ داری باقی نہیں، کوئی تعلق نہیں، سب لوگ آ گئے ہیں یہاں تو ہم اپنی قبر میں اکیلے تھے، یہاں سارے آ گئے، لیکن کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ وہ رشتہ دار جو اتنے سال بچھڑے رہے اب کوئی پہچان ہی نہیں رہا۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، زیادہ دن کسی کو چھوڑ دیں، کوئی 10-20 سال کے بعد ملے تو کیا کہتے پہچانا مجھے، تو دوسرا کہتا ہے اچھا وہ دیکھا تو تھا پہچانا نہیں۔ یہاں یہی حال ہوگا، دنیا میں تو غیر نہیں پہچانتے نا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے بھی نہیں پہچانیں گے، اپنے رشتہ دار بھی کہیں گے نہیں میں تو نہیں پہچانتا، میں نہیں جانتا تم کون ہو، جاؤ اپنا کام کرو، مجھے مت بلاؤ، مجھے مت پوچھو، میرا تو اپنا یہ حال ہے کہ مجھے اپنی فکر ہے آج، تمہاری کسی کی نہیں۔ دودھ پیتے بچے ماں کو بھول جائیں گے، مال اولاد ہر چیز پیچھے چھوڑ دے گا، اب اپنی فکر ہے۔ اس جگہ پر اب حساب ہونا ہے۔ کس بات کا حساب؟ اس میں کیا کیا تھا، یہاں کیا کر کے آئے تھے، اس جگہ پر کیا کیا اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنی صلاحیتوں اور طاقتوں سے اور جو نعمتیں اللہ نے دی تھی ان سے کیا کام لیا تھا۔ اب تو یہاں سوال ہوگا، حساب ہوگا، انٹرویو ہوگا، پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو، کیا ہے پاس، اور جو پاس ہوگا اسی کے مطابق نتیجہ نکلے گا، کیونکہ رشتہ دار تو پوچھ ہی نہیں رہے، وہ تو سب بھاگ گئے، دوست بھی بھاگ گئے، مال و دولت بھی کام نہ آیا۔ اس وقت انسان کہے گا ما اغنا انی مالیا ہلک انی سلطانیہ، نہ میرا مال کسی کام آیا، نہ میرا جاہ و جلال اور رتبہ کسی کام آیا، سب ساتھ چھوڑ گئے۔ اب اگر اچھے عمل ہوئے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں بھاری ہوئیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اما من خفت موازینو، جس کی نیکیاں ہلکی ہوئیں اس کو سخت نقصان کا سامنا ہے، اور اس سے آگے گزر کر یا جنت ہے یا جہنم ہے، یا جنت کے باغ ہیں یا جہنم کی سزائیں ہیں، اور ان سارے مرحلوں سے میں اور آپ سب گزریں گے۔ اب ہم اس وقت یہاں اس کے اندر ہیں، دنیا میں ہیں، اور کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ صرف اس کے اندر کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ تینوں جگہ ہم کو بھولی ہوئی ہیں، ہمیں ان کی یاد ہی نہیں آتی، ہمیں ان کی فکر ہی نہیں ہوتی، ہم ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، اس کی ہم کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ وہ کل جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، کل سوچیں گے اے جہان میٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، اگلے کو کس نے دیکھا ہے، ہمیں کیا پتا، یہ مولوی اپنی باتیں سناتے رہتے ہیں، ہمیں تو صرف اس کی فکر ہے۔ بنا رہے ہیں تو اسی میں بنا رہے ہیں، لگا رہے ہیں تو اسی میں لگا رہے ہیں، اگا رہے ہیں تو اسی میں اگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، سو رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ہم نے سمجھا دنیا بس یہی ہے،
حالانکہ دنیا اس آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے؟ صرف ایک قطرہ جو سمندر کے مقابلے میں ہو. اس ایک قطرے کے لیے ہم اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، اور یہ اتنے سارے مرحلے، ان کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کر رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے کرنے سے باز نہ آئیں گے، یہ اسی میں مشغول رہیں گے، اسی کی فکر میں دن رات رہیں گے. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے حقیقت پہ غور کریں. ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بہت غور کرتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں کرتے. اس وقت جو میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں سمیت صرف اپنے آپ کے لیے سوچنے کی دعوت دے رہی ہوں کہ میں جب صبح اٹھتی ہوں تو میرے دل میں کیا فکر ہوتی ہے. میں جب دن کا آغاز کرتی ہوں تو کس چیز سے کرتی ہوں؟ اللہ کے نام سے، یا سو کر، یا غفلت سے اللہ کی پکار کو بھلا کر؟ کیا میں وقت پر صبح کے وقت اٹھتی ہوں، نماز ادا کرتی ہوں، اللہ کی کتاب کھولتی ہوں اور دن کا آغاز اللہ کے نام سے کرتی ہوں؟ پھر دن بھر میری مصروفیات کیا ہوتی ہیں، میری فکر کیا ہے، میری پریشانیاں کیا ہیں، میرے غم کیا ہیں، میرے دکھ کیا ہیں، میری حسرتیں کیا ہیں، میری آرزوئیں کیا ہیں، میری تمنائیں کیا ہیں، میں اپنے لیے کیا چاہتی ہوں؟ کہاں کی سوچتے ہیں؟ صرف اس کے اندر کی سوچتے ہیں، اس کے باہر کی کچھ بھی نہیں سوچتے. صرف آج کی سوچتے ہیں، اپنے کل کی نہیں سوچتے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. اور آخرت اس کے مقابلے میں یہ دنیا جس کی آج ہم سوچ رہے ہیں صرف ایک قطرے کے دیوانے ہیں، اور ہم احمق سمندر کو بھولے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کچھ اثر نہیں ہوگا، ان کو پتہ اس وقت چلے گا حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے گا، جب یہاں سے رخصتی کا وقت آ جائے گا، جب ان کو دی ہوئی ساری نعمتیں ان سے واپس لے لی جائیں گی، ان کی بولنے کی قوت ختم ہو جائے گی، اب کوئی ذکر نہیں کر سکتا، ان کے ہاتھ پاؤں ہلانے کی قوت ختم ہو جائے گی، کوئی نماز پڑھنے کا وقت نہیں، ان کے مال و دولت کی تجوریاں بند کی بند رہ جائیں گی، اب وہ دوسروں میں تقسیم ہوگی، ہر ایک اپنا حصہ لے رہا ہوگا، اب ان کو کچھ فائدہ نہ ہوگا. یہ اس میں سے 1 روپیہ بھی اپنی قبر کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے خرچ نہ کر سکے گا. اب کچھ بھی نہیں، اب وقت ختم. جو کھانا تھا کھا لیا، جو پینا تھا پی لیا، جو کرنا تھا کر لیا. ایک جو نعمت ملی اب اس کی واپسی کا وقت ہے، واپس کر دو. جو دیا تھا سب لے آؤ، سب کچھ واپس لے لیا جائے گا. ہمیں اللہ نے دیکھنے کی قوت دی، سننے کی دی، اپنی کتاب دی، مال اولاد دیے، بہت کچھ دیا، گاڑیاں دی، ٹیلی فون دیے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، بڑے بڑے گھر ہیں ہمارے پاس، لیکن وہ سب کس کام کو لگ رہے ہیں؟ اس اگلی تیاری کے لیے نہیں. ٹیلی فون پہ کیا گپ شپ ہوتی ہے، ٹیلی ویژن پہ کیا دیکھتے ہیں، جہازوں میں بیٹھ کے کس کام کے لیے آنا جانا لگا ہوا ہے، گاڑیاں کس کام کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، پیسہ کس کام میں لگ رہا ہے، اس کی تیاری کے لیے نہیں، بس صرف اس کی خوشی کے لیے. اب کیا ہوا؟ وہ واپس لے لیا گیا، ہر چیز واپس، سب کچھ دے دو، پرچہ دے دو. جیسے طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ 3 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، 3 گھنٹے میں جو کر سکتے ہو کر لو. اس نے 3 گھنٹے سو کے گزار دیے، گپ شپ میں گزار دیے، گانے گا کے گزار دیے، ادھر ادھر لٹک پٹک کے گزار دیے، وقت ضائع کر دیا، اور اب اس کا پرچہ واپس لیا جا رہا ہے. اب وہ روئے یا چلائے یا کچھ بھی کرے یا رشوت دے، کچھ کرے، اب اس کے پاس کوئی چانس نہیں کہ دوبارہ اس کو دیا جا سکے. دنیا میں تو ہم کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو پاس کروا سکتے ہیں کسی رشوت سفارش کے ذریعے. اللہ کے فرشتے جب یہ پرچہ چھینتے ہیں ہم سے تو کوئی دنیا کی طاقت یہ بھی نہیں جان سکتی کہ وہ لے کے کہاں چلے گئے. جب جان نکلتی ہے پتہ چلتا ہے کدھر سے نکل گئی، کون لے گیا، کس وقت لے گیا، کدھر کو لے گیا، اور وہ چلا گیا. کتنے بے بس ہیں ہم. حتی اذا جاء احدهم الموت
قال رب ارجعون، جب موت آئے گی اور سب کچھ لیا جا رہا ہوگا، انسان کہے گا اے میرے رب مجھے واپس کر دے، مجھے واپس بھیج دے، میں آگے نہیں جانا چاہتا، میں ابھی اور رہنا چاہتا ہوں، ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو میں نے ان کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی تو میرا گھر انکمپلیٹ ہے، ابھی تو میں نے فلاں ڈگری کرنی ہے، ابھی تو میں نے اتنا بزنس، اتنا یہاں سے یہاں تک پہنچانا ہے، ابھی تو میری اتنی حسرتیں اور تمنائیں میرے دل میں ہیں، ابھی تو میں نے دنیا میں وہ پوری ہی نہیں کی۔ قال رب ارجعونی، اے اللہ مجھے واپس کر، میں نہیں جانا چاہتا۔ اور حقیقت ہے نا ہمارا یہی حال ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں؟ ایک بھی نہیں جانا، نہ بوڑھے جانا چاہتے ہیں، نہ جوان جانا چاہتے ہیں، نہ نیک جانا چاہتے ہیں، نہ بد جانا چاہتے ہیں، کوئی نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اس وقت ہم سے پوچھا نہ جائے گا، بس واپس بلا لیا جائے گا، آؤ چلو، بس ختم، تمہارا وقت ختم، عمل کا وقت ختم۔ اس وقت انسان ترلے لے گا، یا اللہ واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں اب نیک کام کروں، اب میں اچھے کام ضرور کروں گا۔ اس وقت کیوں کہے گا اچھے کاموں کا؟ اس لیے کہ موت کے فرشتے جو اتنے بھیانک نظر آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو نیک انسان ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے، خوبصورت شکل والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، آ کے اس کو السلام علیکم کہتے ہیں، اور اس کے لیے خوشبو والا کفن لے کے آتے ہیں اس کی روح کو لپیٹنے کے لیے۔ ایک جسم کو لپیٹنے کا کفن ہوتا ہے نا، وہ دنیا والے ہم کو پہناتے ہیں، ایک روح کو لپیٹنے کا کفن ہوتا ہے جو فرشتے لے کر آتے ہیں، خوشبوؤں میں بسا ہوا کفن۔ اس لیے کہ یہ نیک انسان تھا، اللہ کے ذکر سے اس کی زبان تر رہتی تھی، اس کے دل میں نور ہی نور تھا، اللہ کی محبت تھی، اس کے کام اچھے تھے، اس کی باتیں اچھی تھیں، اس کی سوچیں آخرت کے لیے تھیں، اس لیے اس کا استقبال اب پھولوں سے کرو، خوشبوؤں سے کرو۔ وہ آ کے سلام کرتے ہیں اور بڑے ہی پیار سے اپنے مہمان کو لینے آتے ہیں۔ جان نکلنے کی اگرچہ تکلیف سب کو ہوتی ہے، لیکن محبت سے نکال کے لے جاتے ہیں، لپیٹ کے اوپر کو جاتے ہیں۔ جس جگہ پہنچتے ہیں پاس سے فرشتے گزر رہے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کس خوش قسمت کی یہ روح جا رہی، یہ کون خوش نصیب جا رہا ہے؟ ہر طرف مہک ہی مہک، جیسے ایک نیک انسان جہاں سے گزر جائے خوشی ہی خوشی بکھر جاتی ہے، اسی طرح نیک انسان کی روح جب آسمان کی طرف جائے گی ہر طرف خوشی ہی خوشی بکھر جائے گی۔ لیکن ایک وہ شخص جو دنیا میں دوسروں کو ستانے والا تھا، دنیا میں دوسروں کو تکلیفیں دینے والا تھا، تو اس کی جان نکالنے کا جب وقت آئے گا، کالے رنگ کے فرشتے سخت تیوری چڑھائے ہوئے، بدبو میں لپٹا ہوا اور چیتڑوں والا بوریا ایک طرح سے کفن کے طور پر لائیں گے، اور اس کو جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ظالموں کی جب جان نکلنے لگے گی تو فرشتے کہیں گے لاؤ نکالو اپنی جان، سختی سے پیش آئیں گے اور کھینچ کے نکالیں گے، اور اس کے بعد اس کو اس بدبودار غلاف میں لپیٹ کے لے جائیں گے، اور جہاں جائیں گے ہر ایک پناہ مانگے گا کہ یہ کون بدقسمت ہے، کون بدبخت ہے کہ جس نے اپنی اس بدبو سے ہم سب کو تکلیف دی۔ جو شخص دنیا میں دوسروں کو اذیتیں دیتا ہے، ستاتا ہے، وہ اپنے مرنے کے بعد بھی دوسروں کو اذیت دینے والا ہوتا ہے۔ آسمان پہ جب نیک شخص کی روح پہنچتی ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کون آیا، بتایا جاتا فلاں نیک آیا۔ پہلے آسمان والے استقبال کرتے ہیں، دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر روح اگلے آسمان پہ جاتی ہے، وہاں اسی طرح استقبال ہوتا ہے، دروازے کھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر علیین میں اس کو لے جا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ جو علیین نیک لوگوں کی روحوں کی جگہ ہے، وہاں اور بھی نیک روحیں ہوتی ہیں، وہ وہاں پہنچتا ہے، جو اس جیسے نیک لوگ تھے وہاں وہ اس کو سب مل جاتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، میل ملاقات ہوتی ہے، پیچھے والوں کا حال پوچھا جاتا ہے، پوچھتے ہیں فلاں کدھر ہے، اس کا کیا بنا؟ وہ بتاتا وہ تو جا چکا دنیا سے، یہاں نہیں آیا، کہتے نہیں یہاں نہیں پہنچا۔ پھر وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ سجین میں پہنچ گیا۔ اور بدبخت انسان کی روح جب اوپر جاتی ہے تو پہلے ہی آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور پھر وہاں سے پٹخا ماری جاتی ہے اور نیچے سے نیچے سجین میں دھکیل دی جاتی ہے۔ اور سجین کیا ہے؟ مجرموں کا قید خانہ۔ وہاں اس کی روح مصیبت میں، تکلیف میں، اذیت میں۔ ادھر جسم کا کیا ہوتا ہے؟ اسے قبر میں پہنچایا جاتا ہے۔
جو نیک شخص ہوتا ہے اس کے فرشتے جب آتے ہیں اس کے پاس، اس کی روح کا ملاپ کرایا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے وہ تو 7ویں آسمان پہ پہنچ گئی اور یہ جس زمین میں، تو ملاپ کیسے؟ بات یہ ہے کہ سورج ہم سے کئی کروڑ میل دور ہے، لیکن اس کی دھوپ ہمارے جسم پہ پہنچتی ہے نا، ہم اس کی شعاؤں کو محسوس کرتے ہیں. اسی طرح روح چاہے علیین میں ہے لیکن قبر میں اس کا ساتھ جڑ جاتا ہے. جیسے یہاں بیٹھ کے آپ ٹیلی فون پہ اتنے سے آلے پہ بیٹھ کے امریکہ میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے امریکہ میں کیسے بات ہو رہی ہے نا، آواز سن رہے ہیں نا، محسوس کر رہے ہیں نا. وہاں سے کوئی گالی نکالے آپ کو تو دکھ پہنچ رہا ہے نا. بالکل اسی طرح خارو علیین میں ہو اور جسم زمین کے اندر ہو، ان دونوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے، ڈائریکٹ لنک کر دیا جاتا ہے. اب جسم کے اوپر گزرنے والی ہر تکلیف یا خوشی روح بھی محسوس کر رہی ہوتی. ایک رابطہ جڑ گیا. لہذا نیک شخص کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور نبی کون تھا. جو نیک انسان ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، وہ لوگ کہتے تھے میں نے سنا تھا میں بھی کہتا تھا. اس کا کوئی یقین نہیں، کچھ اس کو پتا نہیں، نہ اس نے پڑھا نہ اس نے توجہ دی. اب اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہاں جا کے ان سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں، تو تیاری کس بات کی. ایک طالب علم کچھ پڑھے ہی نہ تو امتحان کے کمرے میں جا کے اس نے خاک لکھنا ہے، کچھ بھی نہیں لکھ سکے گا وہ. اسی طرح جب انسان وہاں پہنچے گا تو وہاں پہنچ کر وہ جواب نہ دے سکے گا اگر دنیا میں تیاری نہ کی، اس دن کا نہ سوچا، اس گھر کا نہ سوچا، اس گھڑی کا نہ سوچا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو یہاں سے یہاں لایا جا رہا ہوتا ہے، انسان کہتے یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج، وہ جو میں عمل نہیں کر رہا تھا اب میں کر کے آؤں گا. کیونکہ پتہ چل گیا نا کہ فرشتے کیسے آئے. خوشبو والے کفن کے ساتھ آئے یا بدبخت شخص کے لیے ایک گندے کفن کے ساتھ آئے. کہے گا یا اللہ ابھی نہیں مرنا چاہتا، اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، میں اچھے کام کر لوں، ابھی میرا یہ اور یہ کام رہتا ہے، مجھے ایک دن اور مل جائے، نہیں 1 گھنٹہ مل جائے، نہیں 1 منٹ مل جائے میں توبہ کر لوں، نہیں وقت ختم. کتنی بڑی دولت ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو اس طرح ضائع کیے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک دن ضائع پہ ضائع، اور ہمیں کچھ بھی احساس نہیں. نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر رہے ہیں. وہ کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اس دنیا میں جو میں چھوڑ آیا ہوں اللہ ایک دفعہ واپس بھیج. کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، کوئی واپسی نہیں، کوئی نہیں جا سکتے. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے، اس نے جا کے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ دنیا میں بھی جب اس کو کوئی آخرت کی بات یاد دلاتے تھے تو سوچتا تھا اب غلط نہیں کروں گا، اور جب مصیبت ٹل جاتی تھی پھر اسی ڈگر پہ آ جاتا تھا. ہمارا حال یہ ہے نا، جب کوئی دکھ تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں توبہ توبہ ہم آئندہ کوئی غلط کام نہیں کریں. جب دکھ دور ہو جاتا ہے تو کہاں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت اور قیامت، اور کہاں ہماری دنیا، ہم پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. جو ہماری مرضی آتی ہے وہی کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے ان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا کہ لو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، اگر ان کو لوٹایا بھی جائے وہی کریں گے جس سے ان کو پہلے روکا گیا تھا، پھر بھی باز نہیں آئیں گے. اس لیے کہ جو کرنے والا ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. عقل مند انسان جس کو پتا ہو کہ زہر نقصان دے گا تو وہ کبھی اس کے پاس نہیں پھٹکے گا. اس کو پتا ہے کہ میرا زہر سے کوئی کام نہیں، میں مرنے کو افورڈ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ اگر ہم کو یہ یقین آ جائے کہ یہ چھت گر پڑے گی، ہم میں سے کوئی بیٹھے گا یہاں، کوئی حجت بازی کرے گا؟ اچھا پہلے ذرا مجھے ثابت کرو کہ چھت ضرور گرے گی. ہم کہیں گے نہیں، ذرا پہلے یہاں سے تو نکلیں، باہر جا کے پوچھیں گے کیسے گری. ایسے ہی ہوگا نا. اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ چھت گرنے والی ہے، ہم فوراً بھاگیں گے، چاہے جھوٹی خبر ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ بڑی بڑی بلڈنگز میں فون جھوٹے آ جاتے ہیں کہ جی اس بلڈنگ کے اندر بم رکھا گیا اور یہ ابھی بم پھٹنے والا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں پوچھتے کہ تم سچے ہو کہ جھوٹے، بس دھڑا دھڑ اس میں سے نکلنے لگتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے نا، آپ نے بھی خبریں پڑھی ہوں گی. اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ٹاور ہے، سعودی پاک ٹاور.
تو اس میں کئی فلورز ہیں اس میں بہت لوگ کام کرتے ہیں. وہاں ایک دفعہ ایسی خبر مشہور ہو گئی کہ جی یہ بم اس میں کسی نے رکھ دیا. جو ہی اطلاع ملی انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہنے والا کون ہے، بس فٹافٹ نکلنے کی کہ ہم بھاگے یہاں سے، جان بچائیں، باہر نکل کے پوچھیں گے کہ کس نے رکھا اور کیوں رکھا اور کیا ہوا. ہم سب کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دیکھو موت آنے والی ہے، آنے والی ہے، آ رہی ہے، چل پڑی ہے نا. ہر نیا دن موت سے قریب کر رہا. جس دن سے ہم پیدا ہوئے نا اس سے لے کے آج تک ہر آنے والا دن موت سے قریب اور دنیا سے دور کر رہا ہے. لیکن ہم دنیا ہی کی تیاریوں میں زیادہ مصروف ہیں اور جو قریب آ رہا ہے اس کی تیاری کی ہم کو فکر نہیں. لہٰذا کیا ہے، ہمیں کوئی یقین نہیں. ہم کہتے ہیں اچھا پھر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، عذاب قبر تو پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. حجت بازیاں، ہر چیز میں حجت بازیاں، اور اپنے آپ کو تسلی دے دیتے کوئی نہیں، یہ سب مولویوں کی من گھڑت باتیں. اسی لیے اس وقت میں قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی اسکالر کی، کسی عالم کی بات نہیں. یہ قرآن کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے. اور کیا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے. اب پیچھے، اب دنیا کی طرف نہیں جانا، اب آگے چلو. اور پیچھے کیا، پردہ. برزخ عربی زبان میں فارسی سے آیا ہے، پردہ سے، برزخ بے سے. عربی میں پے نہیں ہوتی، بے ہوتی ہے. تو جیسے ایک زبان کے لفظ دوسری زبان میں آ جاتے ہیں. انگریزی کے کئی لفظ ہم نے اردو کے بنا لیے اور اب ہمیں ان کا اردو ملتا ہی نہیں. مثلا موڈ، اب موڈ کی اردو کیا ہے، کوئی اردو نہیں اس کی. ہم سمجھتے ہیں ہمارا اردو کا ہی لفظ ہو گیا ہے. تو اسی طرح عربی میں بھی کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جو دوسری زبانوں کے آئے اور وہ عربی ہی بن گئے. تو یہ برزخ کیا ہے، مرنے کے بعد کا علاقہ، مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد کی جگہ. اور اصل میں کیا ہے، پردہ، دنیا اور آخرت کے درمیان کی رکاوٹ. کہ اب کیا ہوتا ہے، مرنے والا جب وہ پردہ پار کر کے اس دروازے سے دوسری طرف چلا جاتا ہے تو پیچھے کیا ہوتا ہے، پیچھے کی کچھ خبر نہیں. ہم نے تو ایسے مسئلے گھڑے ہوئے نا کہ وہ روحیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بس پردہ آ گیا، دیوار پڑ گئی. ہمیں پتا ہے ہم زندہ ہیں، ہمیں پتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. مثلا میرے والد کی وفات ہو چکی ہے، میرا بڑا دل چاہتا ہے کبھی مجھے پتا چلے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا معاملہ کیا. مجھے بہت محبت تھی ان سے، میرا دل چاہتا مجھے پتا چلے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ خوش ہیں، نہیں ہے، کیا نہیں، کس حال میں ہیں. کوئی طریقہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں کہ میں جانوں کہ وہ کس حال میں ہیں. اور اسی طرح اس پردے کے ادھر ان کو کچھ پتا نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، الا یہ کہ کوئی مر کے وہاں جائے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ پیچھے والوں کا کیا حال ہے. بیچ میں پورا پردہ آ گیا، نہ ادھر کو ادھر کی خبر، نہ ادھر کو ادھر کی خبر. دنیا سے مکمل بائیکاٹ، مکمل انقطاع. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے. إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک، اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. اب کیا ہوا، یہ ٹوٹ چکا، ختم ہو چکا، اب یہاں پہنچ گئے، نہ ادھر کی خبر ہے نہ ادھر کی خبر ہے. انتظار گاہ، انٹرم پیریڈ ہے، اب یہاں انتظار میں بیٹھے. یہ انتظار کی جگہ، جیسے آپ کسی گاڑی پہ بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں تو انتظار کرنے کے لیے کس کمرے میں بیٹھتے ہیں، جیسا آپ کے پاس ٹکٹ ہوتا ہے. اگر فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس تو آپ ایک اچھی انتظار گاہ میں بیٹھیں گے، اور اگر آپ نے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لیا ہوا تو باہر بینچوں پہ بٹھا دیں گے. بالکل اسی طرح جس انسان کے عمل اچھے ہوں گے اس کے لیے یہ برزخ کا علاقہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا. اس کے نیچے کارپٹ بچھا دیے جائیں گے، پھولوں کی سیج بچھا دی جائے گی، اس کا صدقہ خیرات، اس کے نماز، روزے، قرآن، سارے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے. جو شخص قرآن کثرت سے پڑھتا تھا دنیا میں، قرآن ایک خوش شکل انسان کی شکل میں قبر میں آ کے اس کے پاس بیٹھ جائے اور کہے گا تم فکر نہ کرو، تم اکیلے نہیں ہو، غم نہ کرو، میں قیامت تک تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں. کتنی بڑی برکت ہے. لیکن ہم نے اسی کتاب کو بھلا دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اس کو اٹھانے کا دل ہی نہیں کرتا. جس نے ہمارے ساتھ جانا ہے اس کو ہم نے ایک طرف رکھا ہوا ہے، اور جنہوں نے ساتھ چھوڑ جانا ہے ان چیزوں کو ہم نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے.
دوست، عزیز، رشتہ دار، اولاد، مال، کپڑے، دنیا کی رونقیں اور زینتیں، کوئی بھی پیاری چیز دیکھ لیں جس کو آپ ہر وقت ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ خیالات جو ہم دل میں ہر وقت ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں، کوئی حسرتیں ہیں، کوئی آرزویں ہیں، کوئی امیدیں ہیں، کچھ تمنائیں ہیں، امنگیں ہیں، کچھ لوگوں کے خیال ہیں، کچھ مال و دولت کی محبت، کچھ بھی جو کچھ ہمارے اس کے اندر ہے یا اس کے اندر ہے وہ سب ادھر ہی رہ جانا ہے، اس کتاب نے ساتھ جانا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہاں ابھی نہیں دل چاہ رہا ہمارا، ابھی موڈ نہیں ہے، آج مجھے نیند آئی، آج میں نہیں جا سکتی، اگلی دفعہ چلی جاؤں گی، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ آپ ذرا نکل کے باہر دیکھیں اپنے معاشرے میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو قرآن کو صحیح پڑھنا جانتے ہوں، ناظرہ صحیح پڑھتے ہوں، یا یہ چیک کر لیں کہ روز پڑھتے ہوں۔ آپ کسی بھیڑ میں چلے جائیں بازار میں، ہم تو روز شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا، یہاں نہیں باہر بھی جانا پڑے تو شوق سے جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے بھی شاپنگ کرنے، اپنے دل کی خوشی پوری کرنے پہنچ جائیں گے۔ کسی دن کسی بازار میں چلے جائیں اور صرف 50 لوگوں سے پوچھیں آج آپ نے سویرے قرآن پڑھا تھا، صرف 50 لوگوں سے، اور جو آپ کو جواب ملے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ چلے میں آپ کو کہتی ہوں چھوڑے 50 لوگوں کو، اپنے پچھلے 50 دنوں پہ غور کریں، روز قرآن پڑھا تھا؟ روز پڑھتے؟ پچھلے 50 دن دیکھ لیں، کوئی نہیں پڑھتے نا۔ کبھی دل ہوا، وقت ہوا، کسی کے گھر میں قرآن خوانی ہوئی، کوئی فوتگی ہوئی، مجبوراً رسماً پڑھ لیا، اپنے دل کی خوشی سے، اپنی محبت سے۔ کیا ہم کو یہ دوست عزیز ہے اس سے محبت جس نے ہمارے ساتھ جانا ہے، جو ہمارا وفادار ہے؟ جو بے وفا ہیں ان میں دل لٹکا ہوا ہے، جو وفادار ہے اس کی پرواہ نہیں۔ تو جو اپنے وفاداروں کی پرواہ نہ کرے وہ کتنا بے وقوف انسان ہوتا ہے کہ جو آپ سے وفا کر رہا ہے اس کو تو آپ چھوڑ رہے ہیں، اور جو بے وفا ہے ان کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں۔ ایسا شخص، اس کا کیا ہونا چاہیے؟ ایسے شخص کو پھر کون کام آئے گا، کون ساتھ دے گا، کون پوچھے گا؟ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے لیے برزخ ہے قیامت کے دن تک۔